کہ نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ایک سوال ہم سے کیا گیا ہے کہ خدا اور خداوند کے نام میں کیا فرق ہے، اور سوال اس طرح بھی کیا گیا ہے کہ جو لفظ الوہیم ہے، کیا یہ لفظ استارات، دیوی سیرتوں، غیر معبودوں کن کے لیے استعمال ہوا ہے؟ اب میں تھوڑی جب بات کروں گا تو آپ ان کو سمجھیں گے، لفظ خدا اور خداوند میں کیا فرق ہے۔ اور سوال کچھ دوستوں نے اس طرح بھی کیا ہے کہ لفظ جو الوہیم ہے کیا وہ استارات کے لیے استعمال ہوا ہے؟ کیونکہ جو لفظ الوہیم ہے اس کا ترجمہ پرانے عہد نامے میں خدا کیا گیا ہے۔ کیا کیا گیا؟ خدا۔ الوہیم جو ہے وہ کامن ناؤن ہے۔ اگر آپ انگلش سمجھتے ہیں تو کامن ناؤن کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک عام نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو الوہیم لفظ ہے یہ ایل کی جمع ہے، لیکن یہ لفظ الوہیم صرف خدا کی ذات کے لیے استعمال نہیں ہوا، بلکہ یہ بتوں کے لیے، یہ استارات کے لیے، غیر معبودوں کے لیے بھی بائبل میں استعمال ہوا ہے۔ ایون کہ ماسٹرز کے لیے، جو مالک تھے، ان کے لیے بھی یہ لفظ خدا، جس کا ترجمہ خدا کیا گیا اور اصل زبان میں لفظ الوہیم ہے۔ لیکن جو خدا کا پراپر ناؤن ہے، جو پراپر خدا کا نام ہے، جو کسی معبود کے لیے استعمال نہیں ہوا، جو کسی استارات کے لیے استعمال نہیں ہوا، وہ کسی غیر معبود کے لیے استعمال نہیں ہوا، وہ صرف آسمانی خدا کی ذات کے لیے استعمال ہوا، وہ یہوہ ہے، یاوے۔ یاوے یا یہوہ یہ وہ خدا کا نام ہے جس کا ترجمہ اردو میں خداوند کیا گیا ہے۔ اس کو پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں اصول بنایا گیا ہے کہ جہاں بھی لفظ الوہیم آیا ہے اس کا ترجمہ خدا، اور جہاں لفظ یہوہ آیا ہے اس کا ترجمہ خداوند۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ جو الوہیم ہے وہ دوسری ہستیوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، لیکن جو لفظ یہوہ ہے وہ صرف خدا کی، وہاں لکھا ہے نا، اس وقت وہ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔ تو یہ یہوہ، یاوے، یہ کسی دوسری ذات کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ اور نئے عہد نامے میں آتے ہیں تو وہاں بھی یہ فرق قائم رکھا گیا، وہاں بھی لفظ خدا اور خداوند اس کا فرق رکھا گیا۔ یعنی پرانے عہد نامے میں الوہیم کا ترجمہ خدا، اور الوہیم لفظ غیر معبودوں کے لیے بھی استعمال ہوا، اور پرانے عہد نامے میں لفظ یہوہ کا ترجمہ خداوند، اور یہ لفظ، یہ نام کسی اور معبود کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ اور نئے عہد نامے میں جب تیسری صدی میں ترجمہ کیا گیا، یعنی سیپٹوجنٹ ترجمہ جسے ہفتادی ترجمہ بھی کہتے ہیں، اس کے اندر یونانی میں بھی یہ فرق قائم رکھا گیا۔ یونانی میں خدا کے لیے لفظ تھیوس ہے، یعنی پرانے عہد نامے میں الوہیم ہے، اور نئے عہد نامے میں یعنی یونانی میں لفظ تھیوس کا ترجمہ خدا کیا گیا ہے، لیکن خداوند کے لیے یونانی میں لفظ کوریوس ہے، کوریوس، ٹھیک ہے۔ اب میں تھوڑی سی، ابھی ہمارے پاس یہ سہولت نہیں کہ اس کو آپ سکرین پر دیکھ سکیں کہ کوریوس، لیکن یہ یونانی ہے کوریوس، اور اس کا ترجمہ ہے خداوند۔ اور دیکھیں اب یسوع کی ذات کے بارے میں آئیں، یہ میرا چیلنج ہے، یعنی میں ہمیشہ کلام کی وہ باتیں جن میں ہمیں کوئی 1% ایک رتی بھی شک ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا خیال ہے،
لیکن یہاں میں 1,00,00,000% آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لفظ جو یہوہ ہے یہ خداوند مسیح کی ذات کے لیے ہزاروں دفعہ استعمال ہوا ہے۔ پرانے عہد نامے میں لفظ جو ہے، نام جو ہے ایلوہیم، وہ بھی تقریباً 6,000 دفعہ آیا ہے، اور جو یہوہ ہے وہ بھی تقریباً 6,000 دفعہ آیا ہے۔ اور یہ نام یسوع کی ذات کے لیے آئے۔ صرف ایک حوالہ ہم پڑھتے ہیں، ویسے تو یہ سینکڑوں حوالے بائبل میں ہیں جہاں یسوع کو خداوند کہا گیا، ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، ارے زمین پر آ رہا ہے تو لکھا ہے خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور اس فرشتے نے ان سے کہا دیکھو میں تمہیں ایک بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی یسوع مسیح خداوند۔ غور کریں، خداوند کا فرشتہ آ رہا ہے، خداوند کا جلال چمک رہا ہے، اور خداوند ہی مجسم ہو کر چرنی میں آ رہا ہے۔ میں اپنے ان بہن بھائیوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ یسوع خداوند نہیں، میں ہاتھ جوڑ کر، میں کسی کی بھی تہذیق نہیں کر رہا، نہ کسی کی انسلٹ کر رہا ہوں، نہ کسی کے عقیدے کو مجروح کر رہا ہوں، لیکن میں ہاتھ جوڑ کر منت کرتا ہوں کہ پلیز یسوع کے بارے میں نیوٹرل ہو کر سرچ کریں، اپنے عقیدے کو پیچھے رکھ کر سرچ کریں۔ اب میں ایک حوالہ آپ کے پاس پڑھوں گا، مکاشفہ کی کتاب، اس کا 4 باب اور اس کی 10ویں آیت سے۔ اگر آپ تھوڑا زیادہ سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو تھوڑا سا اوپر سے پڑھ لیتے ہیں۔ 7ویں آیت سے، اور لکھا ہے فلدلفیا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو قدوس اور برحق اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی نہیں کھولتا نہیں، یہ فرماتا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا، دیکھ میں شیطان کے ان جماعت والوں کو جو تیرے قابو میں کر دوں گا، جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں، دیکھ میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانے کے کہ وہ مجھے تجھ سے محبت ہے، کیونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا، اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت میں تیری حفاظت کروں گا، اور جو زمین کے رہنے والوں کو آزمانے کے تمام دنیا پر آنے والا ہے، میں جلد آنے والا ہوں۔ یہ جلد آنے والا کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ اب آگے لکھے، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہا تاکہ کوئی تیرا تاج چھین نہ لے، جو غالب آئے اسے میں اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا اور پھر کبھی باہر نہ نکلے گا، اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر میں، یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے، اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا، جس کے کان وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ یعنی اگر آپ ان سارے حوالوں کو پڑھیں اور پھر 4 باب کی 10ویں آیت بھی دیکھیں تو یہ سارا سلسلہ چلتا رہا، تو لکھا وہ 24 بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے، جو ابدالآباد زندہ رہے گا اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس کے تخت کے سامنے ڈال دیں گے کہ اے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، آمین، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی ہیں۔ اب مجھے کوئی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یسوع کی ذات کے لیے لفظ خدا بھی، خداوند بھی، یہوہ بھی، ایلوہیم بھی، اور یہ تمام الفاظ، کوریوس بھی، تھیوس بھی، یہ سارے الفاظ
مسیح کی ذات کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح ہمارا خداوند ہے، ہمارا یہوہ ہے، ہمارا آسمانی زندہ خدا ہے۔ اس لیے اس کی ذات، ہاں، باپ، بیٹا اور روح القدس، یہ ایک فرق بحث ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس پر بھی بات کریں گے۔ خدا آپ سب کو بہت برکت دے، آمین۔